قلم نہیں ہضم ہو رہا نا، آپ نے فرمایا یہ بات حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ آج اگر مرزا قادیانی ختم نبوت کے اس میدان کے اندر اگر مردہ بھی ساتھ کوئی لاش لے کر آتا اور حضور کی ختم نبوت کے لیے اس کا زندہ کرنا پڑتا تو مہر علی شاہ مردے کو بھی زندہ کر کے تمہیں چلا کے دکھا دیتا۔ ٹھیک، تو اس لیے تگڑے ہو کے رہیں گے، انشاءاللہ محنت کرنی ہے، محنت کریں گے جی انشاءاللہ، حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ ہاں بالکل باتیں جو سی ہیں نا وہ بالکل کان بند، حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے فتنے جو رات اندھیری کالی گھٹا کی طرح چھا جائیں، ان فتنوں کے آنے سے بڑے بڑے وقت کے حاکم، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، اپنے آپ کو عالمی لیڈر کہنے والے، آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں، لیکن یہ جو حضور کے پہرے دار، دسو جی لیکن اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، اور تو سارے ذلیل ہو گئے۔ لبیک بھی آج میدان کے اندر ہے کہ نہیں؟ اسی دے کل بھی حضور دا دین اسی طرح بیان کر رہے سا، آپ تو کل بھی حضور کی عزت کے لیے اسی طرح سینہ تان کے ہاتھ کھول کر لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، آج آپ اس سے بھی زیادہ نعرے لگا رہے۔ تو وجہ کیا کہ وجہ حضور کے ساتھ وفائی ہے۔ جہاں پہ شورش کاشمیری نے ایک جملہ لکھا بڑا عمدہ، اس کیا کہ اس دن پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کے اوپر بڑا جلال تھا، اور یہی جملہ امیر المجاہدین نے فرمایا تھا فیض آباد کے پل کے اوپر بیٹھ کے۔ آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑلہ سے چل کے آئے لاہور حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، اور پیر صاحب نے کیا فرمایا کہ منج زور کر دی قلعے دے سارتے۔ آپ نے فرمایا میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں آگے بیٹھ گیا، آگے مالک جانے اور ان کا کام جانے۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں میرا کام یہی ہے ایسی کہ میرا آدھا جسم حرکت نہیں کرتا، میرا کام تو اتنا ہی تھا کہ میں لاہور چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، سب چھوڑ کر، اپنی جان تھیلی پہ رکھ کر، ویل چیئر پہ بیٹھ کر لاہور سے چلا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، آگے فیض آباد پل پہ بیٹھ گیا، فیض آباد پل پر۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں میری ڈیوٹی اتنی ایسی، اب مالک جانے اور مالک کا کام جانے۔ بس یہی بات امیر المجاہدین نے بھی ادھر بیٹھ کے فرمائی تھی۔ تو شورش کاشمیری وہ لکھتا ہے کہ اس دن پیر صاحب کے چہرے کے اوپر بڑا جلال تھا۔ پیر صاحب نے کہا کہ